الله الرحمن الرحيم اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقض لي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ماہ مبارک رمضان کے 17ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا يحتاج الى التفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صل علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. خدا کی بارگاہ میں ماہ مبارک رمضان کے 17ویں دن کی دعا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پروردگارہ مجھے صالح اعمال، بہترین اعمال، نیک اعمال کی طرف میری ہدایت فرما. اور یہ اسلام کے جو ایک عملی دین ہے، خیالات کا دین نہیں ہے، تخیلات کا دین نہیں ہے، فکر و ذکر کا فقط دین نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کا دین ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اسلامی ایسے گروہ ہیں کہ جو اس فکر سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور اسلام کو صرف عقیدے تک محدود رکھتے ہیں، صرف خیال تک محدود رکھتے ہیں، صرف ذکر تک محدود سمجھتے ہیں. جبکہ قرآن کریم میں واضح طور پر دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، ایک عقیدہ اور ایک اس عقیدے پر عمل. چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ یہاں پر ہر ایک کے لیے کہا کہ تمام افراد دنیا میں جتنے بھی ہیں، مسلمان غیر مسلم جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر وہ کہ جو ایمان لائے، پہلی شرط، اور دوسری شرط اور عمل صالح انہوں نے انجام دیے. چنانچہ اسلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی جگہ نہیں ہے، رہبانیت کا کوئی مقام نہیں ہے. اصل میں اگر کوئی چاہتا ہے اللہ سے لو لگانا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی پہاڑ پر چلا جائے، جنگل میں چلا جائے، کسی دور دراز مقام پر چلا جائے، بلکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے، اسی معاشرے کے ایک فرد کے طور پر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بہتر کرے، اپنے نفس کو کا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے. صرف نعروں کے ذریعے سے، صرف فکر کے ذریعے سے، صرف ذکر کے ذریعے سے انسان صحیح اور نیک بندہ نہیں بن سکتا. اسلام میں عقیدہ اور عمل دونوں موجود ہیں. یہ دو ایسے بال و پر ہیں کہ جن سے انسان اعلیٰ مقامات تک پہنچ سکتا ہے. اور ارشاد فرمایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف وکثیر العمل من اہل الہوى والجہل مردود. کہ اگر کسی عالم اور صحیح عقیدہ رکھنے والے شخص کے پاس کوئی عمل ہو، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو،
لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول و مستجاب ہے اور مضاعف ہے، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اس عمل کو۔ وہ کثیر العمل، اور اگر کوئی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ عمل کرے، من اہل الہوا، ہوا و ہوس، جہل و نادانی کا شکار کوئی شخص ہے اور لیکن کثرت کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے، تو وہ مردودون، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، مستجاب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو۔ اگر 2 رکعت نماز، یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اگر 2 رکعت نماز انسان خاشعانہ طور پر، خالص طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، تو وہ نماز کے بعد اس قدر پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہو۔ یہ حدیث ہے معصوم کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات بہت سے ہیں اس سلسلے میں، فقط ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ علامہ مجلسی کے شاگرد جناب آیت اللہ جزائری فرماتے ہیں کہ جناب مجلسی کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں علامہ مجلسی کو دیکھا، اور میں نے ان سے پوچھا، سب کو شوق ہوتا ہے کہ جب دیکھا کہ آپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں اور آپ کو کس طریقے سے نجات ملی۔ کہا کہ عجیب بات ہے، یہ بیان کی آغا جزائری سے، کہا کہ علامہ مجلسی نے کہ میں نے جتنا کام کیا تھا، میری جتنی کاوشیں تھیں فقہ کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں، وہ سب کی سب رائے گاں گئیں، کوئی کام نہیں آیا۔ پھر پوچھا انہوں نے کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو نجات کس بات پر ملی؟ کہا کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک غریب کی پٹائی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں اس کو، تو ان کو بہت برا لگا۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا، کیوں آپ لوگ مار رہے ہیں؟ کہا کہ ہم اس لیے مار رہے ہیں کہ اس نے ہم سے پیسے قرض لیے تھے اور قرض دینے کا وقت آ گیا، لیکن یہ قرض واپس نہیں کرتا۔ جو شخص پٹ رہا تھا اس سے پوچھا کہ تم قرض واپس کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جو میں ان کا قرض واپس لوٹاؤں۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس کو تم لوگ چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو، میں اس کے قرض کو ادا کرتا ہوں۔ وہ گئے اور ان کا قرضہ علامہ مجلسی نے ادا کر دیا۔ کہا کہ جب میں نے یہ واقعہ بتلایا تو میرے سامنے جو فرشتے تھے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اسی بات پہ کہ میں نے یہ کام ایک شخص کی بھلائی کے لیے، ایک بندہ خدا کی بھلائی کے لیے کیا تھا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عمل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی نمازیں پڑھے، مستحب نماز، واجب نماز، سب چیزیں پڑھنی چاہیے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ عمل فقط ان میں منحصر نہیں ہے، بلکہ عمل ایسا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو، اللہ اسے پسند کر لے۔ اگر ایک تسبیح، ایک اللہ اکبر اللہ کو پسند آ جائے تو یہی اس کے نجات کے لیے کافی ہے۔ 5ویں امام امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے جابر، یا جابر لا قرابت بیننا و بین اللہ ولا یتقرب الا بالطاعہ، کہ اے جابر، ہم اہل بیت اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارے تعلق نہیں ہے کہ جو کوئی دوسرا اس کو حاصل نہ کر سکے، بلکہ اگر کوئی چاہتا ہے تقرب، لا یتقرب، تقرب کوئی حاصل نہیں کر سکتا الا بطاعات، مگر اللہ کی اطاعت سے۔ اگر اللہ کی سے قرب چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عزت چاہتا ہے، تو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ یا جابر، من اطاع اللہ و احبنا فہو ولینا ومن عصى اللہ ولم ينفعه حبنا۔ بہت ہی عجیب اور بہت ہی آسان عربی میں بیان کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اے جابر، من اطاع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے،
وَأَحَبَّنَا اور اس کے ساتھ ہم سے بھی محبت رکھتا ہو فَهُوَ وَلِيُّنَا وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ اور وَمَنْ عَصَى اللَّهَ اور جو اللہ کا عصیان کرے، اللہ سے سرکشی کرے، اللہ کا گناہ کرے، لَمْ يَنْفَعْهُ حُبُّنَا اس کو ہماری محبت فائدہ نہیں دے گی۔ اور 8ویں امام سے بھی روایت ہے اسی معنی میں، فرمایا کہ کوئی عمل صالح کے اوپر اتراتا ہوا کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمل صالح اس کا کافی ہے اور ہم سے اہل بیت سے محبت ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی محبت اہل بیت پر اترائے اور عمل صالح انجام نہ دے، یا کوئی عمل صالح انجام دے لیکن ہم سے محبت اس کے دل میں نہ ہو، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ محبت اہل بیت عمل صالح کے ساتھ دو ایسے بال و پر ہیں کہ جس سے انسان اپنے معبود کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے قرب الہی حاصل کرنا تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ محبت اہل بیت اپنے دل میں پیدا کریں، اسے مضبوط کریں اور عمل صالح انجام دیتا رہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اراد العزت بلا عشیرہ ولا حیبت بلا سلطان فلیخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعتہ اگر کوئی چاہتا ہے عزت حاصل کرنا، عزیز ہونا چاہتا ہے، تو اللہ کی معصیت سے نکل جائے، اللہ کی سرکشی ختم کر دے، اللہ کی نافرمانی ختم کر دے اور اللہ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ جائے۔ جب اطاعت الہی کی طرف بڑھے گا تو اللہ اسے خود ہی معزز کر دے گا، لوگوں میں وہ عزیز ہو جائے گا۔ اور اسی دعا کے آخر میں جو ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے عمل، آرزو۔ انسان آرزو رکھتا ہے، امید رکھتا ہے۔ آرزو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عمل کرتا ہے۔ اگر دل میں کوئی آرزو نہ ہو، کوئی لگن نہ ہو اس کے دل میں، تو وہ کبھی عمل کو انجام نہیں دیتا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ العمل رحمۃ لامتی میری امت کے لیے آرزو، امید ایک رحمت ہے۔ ولولا العمل ما رضعت والدۃ ولدہا ولا غرس غارس شجرہ کہ اگر عمل نہ ہو، امید نہ ہو، جیسے امید انسان کسان ہے، امید لگاتا ہے بیج بونے کے بعد کہ یہ درخت کی شکل اختیار کرے گا اور اس سے پھل حاصل کرے گا، تو اگر یہ امید نہ ہو تو وہ کبھی کام نہیں کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ آرزو، امید میری امت کے لیے ایک رحمت ہے۔ اگر آرزو نہ ہو، امید نہ ہو، تو کبھی عورت اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، اور نہ کوئی کسان کبھی کوئی درخت پودا لگائے گا، اس لیے کہ اگر امید نہ ہو تو اسے کس بات کے لیے وہ ان کاموں کو انجام نہیں دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز عمل اور امید کے سلسلے میں ملتی ہے ہمیں کہ اللہ کا کرم بہت عظیم ہے، بہت بزرگ ہے۔ اللہ کا کرم جب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا فرعون ہے، سامنے والا سرکش ہے، سامنے والا جو مانگ رہا ہے وہ بت پرست ہے، کون ہے۔ اللہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتا۔ اللہ کی نظر میں ایک چیز ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے، یقیناً اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تو پھر اللہ اسے یقیناً نوازتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بت خانے میں 70 سال ایک بت پرست تھا، کافر، کہ جو پوجا کیا کرتا تھا۔ 70 سال کے بعد ایک اس کا مسئلہ آیا، ایک مشکل اسے پیش آئی، تو اس نے اپنے بت کو پکارا، یا صنم، اس نے اپنے بت کو پکارا، اور پھر اس کے بعد جب 70 بار بت کو پکارا لیکن کوئی جواب اسے نہیں ملا،
اس نے ایک دفعہ یا صمد کہا، ایک دفعہ اللہ کی طرف توجہ کر کے اللہ کی طرف اللہ کو اس نے پکارا تو اللہ نے 2 مرتبہ اس کا جواب دیا۔ جب یہ صورتحال فرشتوں نے دیکھی تو فرشتوں کے ذہن میں انکار اور اعتراض آیا کہ یہ کیسی بات ہے کہ 70 سال بت پرستی کرنے کے بعد اس نے 70 مرتبہ پکارا اور کوئی جواب نہیں ملا، اور اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے 2 مرتبہ اس کا جواب دیا۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ اعتراض ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ نے جواب دیا کہ اگر میں اس کا جواب نہ دیتا تو وہ کہاں جاتا، اس کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں تھا، وہ میرے پاس آیا ہی اسی لیے تھا کہ وہ مجبور ہو چکا تھا کہ میرے پاس آئے، اور پھر اس نے مجھے پکارا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو یہ فیاضی ہے، اللہ کی جو کرم نوازی ہے، یہ اللہ کے بندوں میں آنی چاہیے۔ معصومین علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو نوازتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے، بخشتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من قضا لأخیہ المومن حاجتاً، اگر کوئی ایک مومن اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ قضى اللہ لہ یوم القیامت، اللہ اسے 1,00,000 حاجات پورے کرتا ہے، قیامت میں 1,00,000 اس کے حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اولھا الجنت، ان حاجتوں میں سب سے پہلی حاجت یہ ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے اس کے دل میں آرزو ہوتی ہے کہ جنت میں جائے، اللہ سب سے پہلے اسے جنت میں بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد 1,00,000 حاجتیں باقی ہیں جو اللہ اس کی پوری کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا وہ اللہ کی ہستی کا رخ ہے کہ جسے ہمیں اپنے پاس ذہن میں رکھنا چاہیے، اور دنیا میں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اور لوگوں کے جو حوائج ہیں، لوگوں کے جو مشکلات ہیں انہیں حل کرنے کی، اگر ہم حل کر سکتے ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم حل نہیں کر سکتے تو جو حل کر سکتا ہے اس تک اس مشکل کو اور اس حاجت کو پہنچانا چاہیے۔ پروردگار پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت اور توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔